ان 4 آیتوں میں سے ایک تمثیل پہلی 2 آیتوں میں ہے اور دوسری تمثیل دوسری 2 آیتوں میں. ان دونوں کو الگ الگ سمجھنا مناسب ہوگا. لہذا میں پہلی تمثیل کی 2 آیتیں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسری تمثیل کی 2 آیتیں اور ان کی تفسیر. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا. وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے. یہ منافقین کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، اور اس سے مراد وہ منافقین ہیں کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود اور اسلام کی حقانیت کے دلائل کو سمجھ لینے کے باوجود منافقت کی راہ پر جمے ہوئے تھے، اور انہوں نے اسلام کو دل سے قبول کرنے کے بجائے محض زبانی جمع خرچ کی صورت اختیار کی ہوئی تھی. مثال یہ دی جا رہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے اندھیری رات ہے اور اندھیری رات میں فرض کریے کہ وہ جنگل میں ہے یا صحرا میں ہے، اس نے روشنی پیدا کرنے کے لیے آگ جلائی. آگ نے اس کے تمام ماحول کو روشن کر دیا. پھر اچانک وہ آگ جو جلائی گئی تھی وہ اللہ تعالی نے بجھا دی، اور اس کے نتیجے میں اندھیرے میں لوگ کھڑے رہ گئے. منافقین کے اوپر اس مثال کو اس طرح چسپاں کیا گیا ہے کہ آگ جلانے والے ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس گمراہی کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں اسلام کی روشنی پیدا کی، آگ جلا کر نور پیدا کیا، اور اس نور نے ماحول کو منور بھی کر دیا، روشن بھی کر دیا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں پہلے کفر ہی کی حکمرانی تھی، لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا، اور یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی اکثریت، مدینہ منورہ کے باشندوں کے اکثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے بڑی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا. تو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے پھیلا دیا تھا. آپ نے آگ جلائی، روشنی پیدا کی، اسلام کی روشنی، اور اس نے ماحول کو منور بھی کر دیا، ماحول کو روشن بھی کر دیا. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے یہ لوگ یعنی یہودی یہ بھی اس نور سے فائدہ اٹھاتے اور اس نور سے اکتساب کرتے ہوئے خود کو بھی روشن کرتے. لیکن چونکہ انہوں نے ہٹ دھرمی اور حسد کا اور ضد اور عناد کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ روشنی جو سارے مدینہ کو منور کر رہی تھی وہ ان سے چھین لی، اور اس کے چھیننے کے نتیجے میں یہ تاریکیوں میں کھڑے رہ گئے. ایسے رہ گئے جیسے کہ انسان آگ جلانے کے بعد، روشنی میں آنے کے بعد پھر ایک دم سے وہ اندھیرے میں چلا جائے. ایک تو اندھیرا وہ ہوتا ہے کہ جو شروع سے
انسان جس کا سامنا کر رہا ہو تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں اس اندھیرے کی عادی ہو جاتی ہیں، اور اندھیرے کے عادی ہونے کی وجہ سے اس اندھیرے کے باوجود کچھ نہ کچھ وہ دیکھ سکتا ہے، سجھائی دے جاتا ہے، ٹٹول لیتا ہے۔ لیکن ایک اندھیرا وہ ہے جو روشنی کے چمکنے کے بعد، ماحول کو منور کرنے کے بعد اچانک روشنی چلی جائے تو اس وقت جو اندھیرا پیدا ہوتا ہے اس میں وہ زیادہ شدید ہوتا ہے، اس میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے، وہ شدید زیادہ ہوتا ہے، اس میں آدمی کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلائے ہوئے نور کو جب ان سے سلب کر لیا گیا تو فرمایا ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے کہ جو دیکھ نہیں پاتے، یہ کچھ سجائی نہیں دیتا۔ چنانچہ ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ صم بکم عمی، یہ اب بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، اور ان کو اب واپس نہیں آنا، یہ واپس نہیں آ پائیں گے۔ بہرے ہیں اس لیے کہا کہ جو حق کی بات ہے اس کو یہ لوگ سنتے ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، تو ایسے ہیں جیسے بہرے، جیسے بہرے آدمی کو اگر کوئی بات سنائی جائے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح ان کو حق کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس سے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، تو کم از کم ان کی مثال بہروں کی سی ہے۔ گونگے اس لیے کہا کہ آدمی اگر اس کو بات کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ بات کر کے اپنے لیے فائدے کے راستے تلاش کرتا ہے، اس کے ذریعے اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ لوگ جو دل کی بات ہے اس کو تو ظاہر کرتے نہیں، دل میں تو نفاق چھپا ہوا ہے، دل میں تو کفر چھپا ہوا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتے، تو حقیقت میں یہ گونگے جیسے ہیں کہ جیسے وہ اپنے دل کی بات نہیں ظاہر کر سکتا، اسی طرح یہ بھی اپنے دل کی بات ظاہر نہیں کر سکتے۔ اور اندھے اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل واضح طور پر منور کر دیے ہیں، پیش کر دیے ہیں، اور ان کو ان کا جملہ یقین بھی ہے، جیسے کہ قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت نبی اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے واضح ہیں، اس کے باوجود یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو ایسا ہی جیسے کہ کوئی اندھا ہو کہ وہ دیکھی ہوئی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ فہم لا یرجعون، لہذا وہ واپس نہیں آئیں گے۔ واپس نہ آنے کا معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے نفاق کا رویہ اختیار کر لیا اپنے حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی جیسے کہ پیچھے گزرا، تو اب وہ واپس نہیں آئیں گے بلکہ اپنے اسی نفاق میں اور گمراہی میں مبتلا رہیں گے۔ یہ پہلی مثال تھی۔ آگے کی دوسری آیت میں دوسرے قسم کے منافقین کی مثال ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برسی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے
تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایک منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال ہے۔ پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو زبان سے اسلام تو لے آیا تھا لیکن دل سے قبول کرنے کے سلسلے میں تذبذب کا شکار تھا۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر مشقت والا کام سمجھ کر رک جاتے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے، یعنی قرآن کریم میں جو کفر و شرک کی مذمت فرمائی گئی ہے اسے اندھیریوں سے، یعنی اسلام میں بارش ہے، اسلام ایک بارش ہے، رحمت کی بارش ہے، لیکن اس میں بیان ہے گمراہیوں کا، کفر و شرک کا۔ وہ کفر و شرک جو ہے وہ اندھیریاں ہیں، اور اس کفر و شرک پر اللہ تبارک و تعالی نے جو عذاب کی دھمکیاں دی ہیں کہ اگر تم کفر و شرک کا ارتکاب کرو گے تو تمہیں جہنم کا عذاب ہوگا، انہیں بادل کی گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور قرآن کریم میں جو حق کے دلائل ہیں اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی نے بجلی سے تشبیہ دی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی بارش ہے جس میں اندھیریاں بھی ہیں، گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے۔ اندھیریوں سے مراد کفر و شرک کا بیان، اور گرج سے مراد کفر و شرک پر اللہ تبارک و تعالی نے جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، جہنم کی دھمکیاں دی ہیں، وہ گرج، اور چمک سے مراد وہ دلائل ہیں جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ بارش ایسی ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اندھیریاں بھی، گرج بھی اور چمک بھی۔ اب جب ان کے سامنے جہنم کی وعیدیں آتی ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ کفر اور شرک کے نتیجے میں تمہیں جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ یعنی ان دھمکیوں کے نتیجے میں ان کو جب یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے کفر کی وجہ سے ان دھمکیوں کا مصداق بنیں گے اور جہنم کے عذاب کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، تو بجائے اس کے کہ ان دھمکیوں سے مرعوب ہو کر اور ان دھمکیوں کا اثر لے کر وہ حق کو قبول کرتے، وہ اور اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں کہ بھئی سنائی نہ دے تو اچھا ہے۔ یہ اسی احمق کی طرح ہے کہ جس کے سامنے کڑکے کی آواز آ رہی ہے، بجلیوں کی آواز آ رہی ہے، بجلی گرنے کا اندیشہ ہے، لیکن وہ اپنے کانوں میں انگلی دے کر اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے کہ گویا آواز آ ہی نہیں رہی، تو وہ اپنے کانوں میں موت کے خوف سے انگلیاں دے لیتے ہیں۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں جہنم کی وعیدیں بیان کی جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کا اثر لیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں دے کر اس سے کان بند کر لیں تو اس سے محفوظ ہو جائیں، حالانکہ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوتی۔ تو چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو، کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ گھیرے میں لے رکھا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کانوں میں انگلی دے کر بچ گئے، اس عذاب سے بچ گئے۔ جیسے کوئی شخص سامنے سے کسی حملہ آور کو دیکھ کر آنکھ بند کر لے اور یہ سمجھے کہ میں حملہ آور سے بچ گیا، حقیقت میں وہ بچتا نہیں، وہ اس کی حماقت ہے۔ تو یہ لوگ جو کانوں میں انگلیاں دے کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، یہ حماقت کی بات ہے۔ اللہ نے تو ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یہ کانوں میں انگلیاں دیں یا آنکھیں بند کریں یا کچھ بھی کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب میں گھیر لے گا،
جب ان کے عذاب کا وقت آئے گا تو یہ عذاب میں مبتلا ہو کر رہیں گے۔ اور آگے پھر فرمایا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، یعنی جب حق کے دلائل ان کے سامنے آتے ہیں تو ایک دم سے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں، بات تو بالکل ٹھیک کہی جا رہی ہے، دلائل بڑے معقول ہیں، لہذا ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں۔ لیکن چنانچہ جب بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے، یعنی تھوڑے سے دلائل ان کے سامنے آتے ہیں اور اس کو دل بھی قبول کرنے لگتا ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی اس وقت ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اسلام تو ہم زبان سے تو لے ہی آئے ہیں، دل سے بھی مان لیں اس کو اور اس کے تمام احکام پر عمل کریں۔ لیکن جب ان کے خواہشات اور ان کے جذبات نفس اور ان کے مفادات ان کے سامنے آتے ہیں اور یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم نے یہ قبول کر لیا، اسلام کو صحیح معنی میں قبول کر لیا، تو ہمارے سردار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، جو لوگ ہمارے سامنے ہمیں فائدے پہنچایا کرتے ہیں ان کے فائدوں سے ہم محروم ہو جائیں گے، دنیا میں فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اس بات کا بھی خیال رہتا تھا کہ ان کے دماغ میں یہ بات بھی کبھی کبھی آیا کرتی تھی کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کچھ دنوں کے اندر خود بخود معاذ اللہ اپنی موت آپ مر جائے اور دوسرے لوگ غالب آ جائیں تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا۔ تو اس قسم کے جو خیالات اور اندیشے ان کے دل میں آتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تعبیر فرمایا ہے کہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان کے خواہشات کے نتیجے میں وہ بجلی اندھیرا کر دیتی ہے ان کے اوپر، یعنی بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی آگے اسلام کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں دونوں کو چھین لیتا، دونوں کو ختم کر دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آنکھیں بھی دے رکھی ہے، کان بھی دے رکھے ہیں کہ اگر ابھی ان کے اندر ذرا بھی صلاحیت ہے سننے اور سمجھنے کی تو وہ سمجھ لیں اور سمجھ لیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ اور جب تک کہ یہ لوگ ہٹ دھرمی اور ضد اور عناد اور حسد کی آگ میں جل کر بالکل ہی معاندانہ روش اختیار نہیں کر لیتے اور اپنے اوپر ہدایت کے راستے خود بند نہیں کر لیتے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں اور ان کی بصارت کو زائل نہیں کیا ہے، ابھی بھی ان کے اندر یہ بات موجود ہے اور ابھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ حق بات کو قبول کر کے اپنے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیں۔ یہاں تک دوسرے رکوع کے ختم اور 20 آیتوں کے اختتام پر 3 ان گروہوں کا بیان مکمل ہو گیا جن کا میں نے ذکر کیا تھا، یعنی سب سے پہلے ان لوگوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لائے، اور دوسرا وہ جو کھلے طور پر کفر اختیار کیا، اور تیسرے وہ لوگ کہ جو منافق تھے، یعنی زبان سے اسلام کا اقرار کرتے رہے اور دل میں وہ مومن نہیں تھے۔ ان تینوں گروہوں کا بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کی تشریح فرما رہے ہیں اور ان کی طرف تینوں گروہوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی پیچھے تینوں گروہوں کا بیان ہوا، مومن، کافر اور منافق، ان تینوں کو اکٹھے دعوت دی جا رہی ہے اسلام کے بنیادی عقائد کی۔ اسلام کے یوں تو عقائد بہت سے ہیں، لیکن جس پر اسلام کی بنیاد ہے وہ 3 عقیدے ہیں، ایک توحید، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تیسرے آخرت۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ تو آگے کی آیتوں میں، آگے کی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں عقائد کا یکے بعد دیگر بیان فرمایا ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں توحید کا بیان ہے، دوسری 2 آیتوں میں اس کے بعد جو دوسری 2 آیتیں آ رہی ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے،
اور پھر 5ویں آیت میں آخرت کا ذکر ہے۔ تو میں ان تینوں قسم کی آیتوں کو الگ الگ تلاوت کر کے ان کا ترجمہ کر کے ان کی مختصر تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رضا کے مطابق اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ نے اس تیسرے رکوع کے آغاز میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو خطاب فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جب وہ صرف مسلمانوں کو خطاب فرماتا ہے تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کرتا ہے، اے ایمان والو، اور جب مسلمان اور غیر مسلم ہر قسم کے انسانوں کو یعنی پوری انسانیت کو اس کا خطاب ہوتا ہے تو وہ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے۔ تو یا ایھا الناس کے معنی اے لوگو، یعنی تمام انسانوں، اس میں مسلمان بھی آ گئے اور غیر مسلم بھی آ گئے۔ تو اے لوگو اعبدوا ربکم، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ یہاں عبادت کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اور اسی اگلی آیت میں اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی شریک کو نہ ٹھہراؤ، کسی شریک پر عقیدہ نہ رکھو کہ اس کی خدائی میں کوئی اور بھی شریک ہے۔ تو مقصود ان دونوں آیتوں کا توحید کی طرف دعوت دینا ہے کہ تم عبادت کرو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں معجزانہ اسلوب ہے کہ بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جس چیز کا حکم عطا فرماتے ہیں تو اس انداز سے عطا فرماتے ہیں کہ اس حکم کی دلیل بھی اسی میں پوشیدہ ہوتی۔ تو جب یہ کہا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو در حقیقت یہ اس حکم کی ایک طرح سے دلیل بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ مقصود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دینا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعبدوا اللہ بھی فرما سکتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن لفظ استعمال کیا کہ اس ذات کی عبادت کرو جو تمہارے پالنے پوسنے والی ہے، جو تمہاری پروردگار ہے۔ تو اس لفظ کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کی وجہ بھی بیان کر دی، اس کی دلیل بھی بیان کر دی، اور وہ یہ کہ در حقیقت عبادت کے لائق تو وہی ذات ہو سکتی ہے جس نے کہ تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پالا پوسا، جس نے تمہاری پرورش کی، جس نے تمہاری حاجتیں پوری کی، تمہاری بھی اور تم سے پہلے لوگوں کی بھی۔ تو یہ عجیب بات ہوگی کہ پالے تو کوئی اور پیدا تو کوئی کرے اور عبادت تم کسی اور کی شروع کر دو۔ اہل عرب جو تھے، جو مشرک تھے،
وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نہ صرف ہمیں بلکہ آسمانوں کو، زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ بات وہ مانتے تھے۔ اور جتنے مشرکین اس دنیا میں ہیں ان مشرکین میں سے بیشتر کا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، ہمیں وجود میں لانے والا، ہماری پرورش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی نام سے پکارتے ہوں، لیکن وہ جانتے اور مانتے ہیں کہ ہماری پیدائش اور کائنات کی پیدائش صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اس کے باوجود وہ مختلف دیوتا بنا کر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، یہ سمجھ کر اور یہ عقیدہ رکھ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ پیدا تو کر دیا ہمیں، لیکن پھر ہماری تمام حاجتیں ان لوگوں سے وابستہ کر دی ہیں، اور یہی ہے جو مختار کل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مختار بنا دیا ہے، یا یہ کہ کم از کم یہ ہمارے ایسے خدا ہیں، ایسے دیوتا ہیں اعوذ باللہ، جو بڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم فرما کر کہ باری تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی، اور تم سے پہلے لوگوں کی بھی کی، یہ دلیل دے دی ہے اس بات کی کہ تمہیں کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، عبادت اسی کی کرنی چاہیے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو پیدا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ آدھی مخلوق اس نے پیدا کی اور آدھی مخلوق کسی اور نے پیدا کر دی ہو، ساری مخلوق اسی کی پیدا کردہ ہے، اسی کی تربیت میں ہے، اسی کی پرورش میں ہے۔ یہاں یہ بات بھی بعض مفسرین نے ایک لطیف اشارے کے طور پر ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کیا۔ تم کو پیدا کیا میں خطاب ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور والذین من قبلکم سے مراد ہیں پچھلی امتیں جن کی طرف پچھلے پیغمبر تشریف لاتے رہے ہیں اور ان کو ہدایت کا پیغام سناتے رہے ہیں۔ تو نقطہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کا بھی ذکر کیا اور پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ جو آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا، یا آنے والوں کا ذکر نہیں کیا۔ آنے والوں کا ذکر اس لیے نہیں کہ والذین من قبلکم سے مراد تو پچھلی امتیں تھیں جو مختلف پیغمبروں کی پیروکار تھیں، اور الذی خلقکم، خلقکم میں خطاب ہے امت محمد علیہ صاحب السلام کو، تو اشارہ اس طرف ہے کہ یہ امت قیامت تک باقی رہے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی نئی امت آنے والی ہے، تو یہ اشارہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس نے تم کو، یعنی اے امت محمدیہ، تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو پیدا کیا، اب آنے والی کوئی اور امت ہے ہی نہیں جس کا ذکر کیا جاتا، تو عبادت اس کی کرو لعلکم تتقون۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر تم عبادت کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بننے ہی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے تم سرفراز ہوگے۔ اور اس کا ایک لفظی ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ تتقون کے اتقاء کے لفظی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز سے بچ جانا، تو لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ، دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ۔ اور اس معنی کا ایک قرینہ یہ ہے
کہ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، وہاں بچنے کا ذکر ہے آگ سے. تو شاید یہاں پر بھی تتقون سے مراد آگ سے بچنا ہو، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تنہا اسی کی کرو گے، وحدانیت کے اوپر اعتقاد کر کے کرو گے، تو پھر تمہارا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم انشاءاللہ بچ جاؤ گے آگ سے، جہنم کے عذاب سے. پھر آگے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات بیان فرمائی گئی ہے جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی دلیل کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے، یہ تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. زمین کو بچھونا بنایا، بچھونے کا لفظ استعمال کیا جس کے لیے عربی لفظ ہے فراش. تو معنی اس کے ایسے بستر کے ہوتے ہیں کہ جس کو انسان اپنے لیٹنے کے لیے بھی استعمال کر لے، بیٹھنے کے لیے بھی کر لے، اس کو فراش کہتے ہیں. تو زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، معنی اس کے یہ ہے کہ اس کو تمہارے لیے اتنی آرام دہ چیز بنا دیا کہ اگر تم چاہو تو اس کو اپنے سونے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، اگر چاہو تو بیٹھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، اور نہ اس کو اتنا سخت بنایا کہ تم اس پر کھڑے نہ ہو سکو، لیٹ نہ سکو، نہ اتنا نرم بنایا کہ تمہیں اس پر قرار حاصل نہ ہو، بلکہ دونوں کے درمیان اس کو اس طرح رکھا ہے کہ تمہارے لیے یہ قرار کی جگہ بن گئی ہے، اور اس کے بعض حصوں پر تم چلتے ہو، بعضوں پر تم سوتے ہو، بعض حصوں پر تم بیٹھتے ہو. یہ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وضع فرمائی ہے، ورنہ پانی کے اوپر تم قرار حاصل نہیں کر سکتے، ہوا پر تم قرار حاصل نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو ایک چھت بنایا. یعنی جس طرح کسی مکان کی ایک چھت ہوتی ہے تو یہ پوری کائنات کی ایک چھت ہے آسمان. اور آسمان کے چھت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری ہماری سامنے نظر آنے والی کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. پورا آسمان سب کو گھیرے ہوئے ہے. آسمان کی حقیقت کیا ہے اور اس کو بعض جگہ 7 آسمانوں سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کسی آیت سے متعلق کی جائے گی. لیکن یہاں پر اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان کو تمہارے لیے ایک چھت بنا کر تمہارے لیے بہت سے فوائد کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اسی نے تمہارے لیے اس زمین سے پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق کے کام آتے ہیں، جو تمہیں رزق کا فائدہ پہنچاتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے ان دلائل کا ذکر فرمایا تھا یا ان علامتوں کا ذکر فرمایا تھا جو انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں، یعنی انسان کو پیدا کرنا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو بھی یہ شک نہیں ہو سکتا کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. تو پہلی آیت میں ذکر تھا انسان کے اپنے وجود میں پائی جانے والی توحید کی دلیل کا، اور اس دوسری آیت میں ذکر ہے ان دلائل کا جو انسان کے وجود سے باہر پورے عالم میں، آفاق میں اور کائنات میں پائے جاتے ہیں.
پہلی قسم کے دلائل کو مفسرین عام طور پر آیات انفس سے تعبیر کرتے ہیں اور دوسرے قسم کے دلائل کو آیات آفاق سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہاں دوسری آیت میں آیات آفاق کا ذکر ہے، یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ اور اس کی وحدانیت کے دلائل بکھرے ہوئے ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھو، ایک طرف زمین کو دیکھو، یہ اس کی پیدا کی ہوئی ہے تمہارے لیے، ایک طرف آسمان کو دیکھو جس کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، اور پھر اس آسمان سے ہی پانی اتارا ہے. آسمان سے پانی اتارنے کے معنی یہ کہ بادلوں سے پانی اتارا ہے، کیونکہ آسمان کی طرف سے وہ اترتا ہوا نظر آتا ہے. اس واسطے جگہ جگہ قرآن کریم نے اس کو آسمان سے اترنے سے تعبیر کیا ہے، ورنہ دوسری جگہ بادلوں کا ذکر ہے کہ بادلوں سے ہم نے پانی اتارا، اور پھر اس سے ہم نے تمہارے لیے پھل پیدا کر دیے جو تمہارے رزق کے کام آتے ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آسمان سے پانی برسانے کا تو کام سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے برسا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے. پھر اس پانی سے یا پانی کے ذریعے زمین کے اندر جو نباتات پیدا ہوتی ہیں، اس سے جو پھل اگتے ہیں یا ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں یا سبزیاں نکلتی ہیں یا پھول اگتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی اس پانی کو ایک سبب بنا کر زمین سے اگاتے ہیں. اس میں کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بیج تو میں نے ڈالا تھا، ہل میں نے چلایا تھا، پانی میں نے دیا تھا، اس کی دیکھ بھال میں نے کی تھی. تو اگر بالفرض کی بھی ہو کسی نے یہ دیکھ بھال، تو زیادہ سے زیادہ اس کا کام اتنا ہی تو ہے نا کہ وہ پانی پہنچا دیا، زمین کو برابر کر دیا. زمین میں اگر کسی جگہ کھدائی کی ضرورت تھی تو کھدائی کر دی، لیکن اس بیج کو کوپل بنانا اور کوپل کو پودے میں تبدیل کرنا اور پودے کو درخت میں تبدیل کر دینا اور اس درخت کے اوپر پھل اگانا، یہ تو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے بس میں نہیں تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں کیا. فأخرج به من الثمرات، تو اس نے تمہارے لیے پھل نکالے اس پانی کے ذریعے، رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق کا کام دیں. یہ سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیے ہوئے ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا. اب ان تمام باتوں پر اگر غور کرو، یعنی اپنی پیدائش پر، اپنے سے پہلوں کی پیدائش پر، زمین کی نعمتوں پر، آسمان سے برسنے والی نعمتوں پر اور اس سے پیدا ہونے والے رزق پر، تو اس کے سوا کوئی اور نتیجہ نہ نکلنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کی خدائی میں اور اس کی عبادت میں. کیونکہ جب یہ مانتے ہو کہ سارے کام اللہ تبارک و تعالی نے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی کائنات کا خالق ہے، وہی اس کا پروردگار ہے، وہی آسمان سے پانی برسا رہا ہے، وہی زمین سے پھل اگا رہا ہے، تو یہ سارے کام جس جو ذات کر رہی ہے تو عبادت کی مستحق بھی وہی ہوگی. یہ اہل عرب کا عجیب نرالا فلسفہ تھا کہ وہ ساری باتیں مانتے تھے، اللہ کو کائنات کا خالق بھی مانتے تھے، آسمان سے پانی برسانے والا بھی مانتے تھے، زمین سے نباتات اگانے والا بھی مانتے تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے وہ دوسرے دیوتا گھڑ گھڑ کر ان کی طرف رجوع کرتے تھے. کسی کا نام لات رکھ دیا، کسی کا نام عزا رکھ دیا، کسی کا نام حبل رکھ دیا، اور ان کی طرف رجوع کر کے ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں، ان سے ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم یہ ساری باتیں مانتے ہو تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. انداد جمع ند کی ہے، اور ند کے معنی ہوتے ہیں کسی کام میں کسی کا شریک، یا اس کا مثل، اس جیسا، یا اس کا شریک و سہیم، یا اس کا ہمسر.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، اس کو مددگار کی ضرورت ہی نہیں، نہ اس کا جیسا کوئی اور وجود ہے جو اس کے مقابل ہو۔ تو ان سب کی نفی اس میں کر دیجیے، لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پھر آگے فرمایا کہ جانتے بوجھتے، باوجود ہے کہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ وہ ساری باتیں جو پیچھے بتائی ہیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، زمین کو فراش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، پانی سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے، یہ ساری کی ساری باتیں تو تم جانتے ہو۔ تو ان کے جاننے کے باوجود پھر اس کے بجائے عبادت کسی اور کی کرو، تو یہ کتنی احمقانہ بات ہے اور کتنی بڑی ناانصافی ہے۔